الخيام ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے، زندہ کر دینا مردوں کو، قم باذن اللہ۔ قبر میں آپ نے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے، تو یہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی کوڑھی کو بھی۔ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی، اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی۔ اور کوڑھی وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ اب دیکھیے یہاں پھر وہی اصول ہے کہ پہلے وہ بات کیجئے کہ جس سے انکار آپ کا مخاطب کر ہی نہ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ تو وہی ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہوں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جد امجد پدرم سلطان بود، لیکن اس کے راستے پر وہ چل ہی نہیں رہا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو؟ اگر تو ان ابراہیم کے پیروکار ہوتے، ابراہیم کے راستے پر چل رہے ہوتے، تب تو تمہیں کلیم کرنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن یہ کہ تم نے تو صرف یہ کہ نسلی تعلق جو ابراہیم سے، اس کو اپنی فضیلت کی بنیاد بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان اول الناس، اولا یہ ولی سے، ولی یہ تو صفت مشبہ ہو گیا، اور اولا افعل کے وزن پر اکبر، اعظم، سب سے بڑا ولی، سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ تو وہی ہوگا کہ جو اس کی پیروی کرتا ہو۔ ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ، اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ تو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ جو اصل پیروکار ہے، جو ابراہیم کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں۔ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ سورہ حج جو ہے وہ چونکہ ہجرت سے مطلق قبل نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، لہذا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری آیت ہے سورہ حج کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو یہ ابراہیم جو ہے ان کے طریقے پر، وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، جو محمد پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ یقیناً ولی ہے صاحب ایمان لوگوں کا، ان کا مددگار ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا حمایتی ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین۔ اب اس کے بعد کتاب کا رخ ہے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں یہ لوگ تلے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے پر، اور مسلمانوں میں سے بھی یہاں خاص طور پر مراد اوس اور خزرج کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ چونکہ مدینے ہی میں رہتے تھے، مدینے میں یہودی موجود تھے، یہود میں علماء تھے، ان کے مفتی حضرات ہوتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی،
ان کے ہاں قاضی معین تھے، تو وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ زیادہ سویلائزڈ وہ لوگ جو ہیں، ان کے اندر تمدن زیادہ تھا، تو اس حوالے سے یہ لوگ مرعوب تھے، اوس اور خزرج، اگرچہ ویسے قوت ان کی زیادہ تھی، سیاسی طور پر جو ہے وہ غالب تھے یہودیوں کے اوپر، اور یہودیوں کے اوپر زیادہ طاقتور تھے، لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے مرعوب تھے ان سے، لہذا انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں واپس ریکلیم کریں اور انہیں واپس ان کے اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اے مسلمانوں، یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے، اسے یہ بات بہت محبوب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں بچلا دے، تمہیں لے جائے تمہارے دین سے واپس۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی اس دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی میں عذاب جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا احساس نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اصل میں جب مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جو کام وہ کر رہے ہوتے گویا کہ اپنی قبریں خود اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھیے یہاں پر بڑا پیشنیٹ انداز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، تو اسی طرح یہودی بھی سب برابر نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کوئی نیکی تھی طبیعت کی، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں عام طور پر تو پروفیشنل علماء ہیں جن کے لیے مذہب ایک پیشہ بن گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو خرابیاں آ گئی ہیں تو عام طور پر علماء کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حق علماء نے علماء حقانی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں واقعتاً وہ نمایاں نہیں ہوتے، وہ سٹیجز کے اوپر آپ کو ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ لوگ تھے موجود، یہود کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے۔ تو جب قرآن اس طرح کی پیشنیٹ اپیل کرتا ہے تو در حقیقت اس وقت مخاطب وہ ہوتے ہیں ان کے کہ جن لوگوں میں کچھ خیر کا مادہ ہے، کچھ وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کب تک اپنے اس تعصب اور عصبیت جاہلیہ کے خول کے اندر اپنے آپ کو بند رکھو گے؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کیوں جھٹلا رہے ہو، کیوں تکذیب کر رہے ہو اللہ کی آیات کی، حالانکہ تم منتظر تھے، اور تمہارے قرب کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے کہ تم سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے، آخری نبی آنے والا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تم ہمیں دبا نہیں سکو گے، ابھی تو تم دبا لیتے ہو ہمیں، یہ دھمکیاں وہ دیا کرتے تھے اوس و خزرج کو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے، لیکن وہ نبی آ گئے، تم نے ان کو رد کر دیا، تم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے وہ، اس لیے کہ جب 2000 برس سے نبی بنی اسرائیل ہی میں آتے رہے تو اب جو ہے اپنی ظاہر بات ہے کہ اس پر تو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں پروپرائٹری شپ رائٹس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں، کسی اور جگہ سے تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، وہ نبی اللہ نے بھیج دیے بنی اسماعیل میں، اور یہی چیز ان کے لیے جو ہے گمراہی کا اور مایوسی کا اور محرومی کا اور ان کی بد نصیبی کا سب سے بڑا سبب بن گئے۔ تو لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم خود گواہ ہو، تمہارے دل گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ آیت جو ہے وہ 5ویں رکوع کے اندر موجود تھی، وہی انداز یہاں ہے، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، جانتے ہو حق اور اس کے اوپر باطل کی جو ہے وہ ملمہ سازی کر رہے ہو، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہو، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، مغالطہ نہیں ہے، جان بوجھ کر رہے ہو، اور اس میں مراد اور حقیقت ان کے وہ اہل علم ہے۔ ظاہر بات ہے اہل علم کو معلوم تھا کہ حضور کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں، اور وہ پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ہٹ درمی کے اندر ادھے ہو گئے تھے، تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ جن میں کوئی رمق تھی تو ان کو قرآن اپیل کر رہا ہے، تم سوچو، ہوش میں آؤ، جیسے کہ ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بعین ہی یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، اور اس کے مصداق کے طور پر حضور کی بعثت ہوئی ہے۔
وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اب یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی، اور اس کے حوالے سے نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ایک بڑی باریک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے، جو عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے. ایمان اور اہل ایمان کی جو ایک دھاک بند گئی تھی کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے، اب چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو جان سے مار دیا جائے، وہ واپس جانے کو تیار نہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بات ہے، کوئی چاشنی ایسی ہے اس میں، کوئی لذت ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کو تیار ہے. اب یہ گویا کہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک دھاک کسی شے کی بیٹھ جانا اور اس کی ایک اخلاقی ساکھ بن جانا. یہ یہودیوں نے چاہا کہ ہم اس ساکھ کو توڑیں، یہ دھاک ختم ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے چاہے کچھ بھی کر لو وہ پھر واپس نہیں آتا. تو انہوں نے سازش کی کہ ایسے کرو، ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم سارا دن حضور کی صحبت میں گزاریں گے، اور شام کو کہہ دیں کہ بھائی دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ واقعی کوئی اچھی شخصیت ہے، اونچی شخصیت ہے، ہم نے جو قریب آ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے تو بوگس آدمی ہے معاذ اللہ، لہذا انکار کر دو اور واپس چلے جاؤ. تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ آئے تھے، سارا دن حضور کی صحبت میں رہے ہیں، بھائی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی بری بات کو قبول کرنے کے لیے ذہن زیادہ آمادہ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کوئی بات ایسی ان کے علم میں آئی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے. لہذا وہ جو ایک اخلاقی ساکھ بن گئی تھی اس کو دھکا پہنچے. یہ ہے وہ در حقیقت سازش جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور اس سے جو حقیقت نفاق کا جو اصل مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ نیتاً منافق تھے ابتدا ہی سے. یعنی اگر انہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم واقعتاً ایمان نہیں لا رہے. لہذا کوئی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ان پر ایمان کی کیفیت آئی ہی نہیں. یہ شعوری منافق تھے. ویسے یہ کہ اگر اسی عرصے کے دوران ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو بہرحال اسے مسلمانوں کی طرح دفنایا جاتا، کفنایا جاتا، مسلمان مانا جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی. لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ خود جانتے تھے کہ ہم تو کافر کے کافر ہیں، ہم تو اسلام لائے نہیں، آئے بھی تھے کفر کے ساتھ، نکل بھی گئے کفر کے ساتھ. اس کے برعکس معاملہ ایسے لوگوں کا تھا. جو منافقین مدینہ کا جو مین بلک ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ، دھوکہ دینے کے لیے نہیں. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو بڑا سخت مطالبے کر رہا ہے، پیسے لاؤ، جان لے کر میدان میں حاضر ہو جاؤ، یہ بڑی کڑی شرائط ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی. یعنی ان میں جس کو ہم کہتے ہیں ول پاور، قوت ارادی مضبوط نہیں تھی، یا ایمان اتنا گہرا نہیں تھا تو صحیح لیکن گہرا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے. تو پھر وہ رفتہ رفتہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے. پہلے کوئی جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس سے بچ گئے. پھر دیکھا کہ اب بار بار بہانے ہم بناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو قسم کھانی شروع کی. خدا کی قسم ایسی بات ہے، آپ خامخواہ سمجھ رہے ہیں، مجھ پر شک کر رہے ہیں، واقعی میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے، واقعتاً میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے جنگ پر، وغیرہ وغیرہ قسمیں کھانی. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے. پھر اس سے بھی اگلی سٹیج وہ آئی کہ پھر ان کے اندر ایک بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی. اندر ہی اندر یہ بھی کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی اسلام جو ہے، لیکن اب چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے. اب اگر ایمان سے اب نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑیں، اپنے تمام قبیلے والوں سے تعلق منقطع کریں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کا مین بلک تھے. وہ نہیں تھے کہ جن کا آغاز ہی کفر سے ہوا ہو. البتہ یہ بھی ایک نفاق کی شکل ہے کہ جس کا آغاز بھی کفر سے، اختتام بھی کفر پر، اور ہر لہجہ کفر ہے، اور شعوری طور پر انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں. اقرأ وخيا ورتل القرآن. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام ناظرین کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بالصيام وأطل مسعدا. فہم کے ساتھ میں
जो लोग भी कुरान पढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारते हैं। जो शख्स भी कुरान से जुड़ जाएगा वो अजीम हो जाएगा अल्लाह की निगाहों में। तफसीर, मानी, तर्जुमा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान हकीम का तर्जुमा भी हमारी अपनी जबान में समझने की कोशिश की? कुरान का सही फहम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है, मेरे रब ने मुझे क्या हुक्म दिया। जरूरी है कुरानी आयात की समझ, और इसको समझने की कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें और इसके पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मुस्तकम हो ईमान। ये कुरान ईमान को बढ़ाता है और इंसान जितना अल्लाह की नेमतों पर, निशानियों पर, कुदरतों पर गौर करता है उतना उसका ईमान बढ़ता है। शुजाउद्दीन शेख के साथ जानते हैं फहमे कुरान, हर पीर से शनिचर दोपहर 2:30 बजे और दोबारा सुबह 3:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल लाखों लोग शराब पीने की वजह से मरते हैं। मेरे साथी मेडिकल डॉक्टर्स आजकल कहते हैं शराब एक बीमारी है, लिहाजा हमें ऐसे बीमार यानी शराबी से हमदर्दी जतानी चाहिए। अगर शराब एक बीमारी है तो ये वाहिद ऐसी बीमारी है जो बोतलों में बेची जाती है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसका अखबारों और रिसालों में इश्तिहार दिया जाता है, रेडियो स्टेशनों और सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर नशर किया जाता है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसके वजह से सड़कों पर हादसों में लाखों लोग मरते हैं। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसे फैलाने के लिए दुकानदारों को कानूनी तौर पर लाइसेंस दिया जाता है, जिससे हुकूमत की कमाई होती है। ये घरेलू जिंदगी को बर्बाद करती है और जुर्म को बढ़ावा देती है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसका सबब वायरस या जरासीम नहीं है, लेकिन हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने आखिरी हिदायतनामे कुरान मजीद में फरमाता है, सूरा अल-माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसूर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्कुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक शराब, जुआ, बुत परस्ती, पान निकालना, ये सब बुरे शैतानी काम है। इन सब से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। اقرأ وخيا ورتل القرآن वक़ालत ताइफ़तुन मिन अहलिल किताब, और ये फैसला किया अहले किताब के ग्रोह ने, आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार, ईमान लाने का ऐलान कर दो उस शय पर कि जिस पर ईमान लाए हैं अहले ईमान, जो नाजिल किया गया अहले ईमान पर यानी कुरान पर ईमान का ऐलान कर दो वजहन नहार, सुबह के वक्त, वक़्फ़ुरू आखिरहू, और उस दिन के आखिरी हिस्से में कुफ्र का ऐलान कर दो, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के ये भी लौटें कुछ न कुछ, अंदर जाकर हम जब बाहर आएंगे एक दो को शायद खींच कर ले आए अपने साथ, कुछ लोगों को जो है उनके दिलों में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर ले और फिर वो भी हमारे साथ बाहर निकल आए, वरना यह कि कम से कम एक तज़ब्ज़ुब में, एक वसवसे में, एक शक व शुबे में तो मुब्तला हो ही जाएंगे कि आखिर कोई बात तो होगी। ये लोग जो थे बड़े आलिम लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की, इतना बड़ा इशार किया, हुजूर पर ईमान लाए, अपने तमाम मकाम और मर्तबा और मनसब को तज दिया, लेकिन कोई ना कोई बात तो देखी होगी भाई कि जिसकी वजह से ये लोग जो है वापस चले गए। तो इससे वो दगदगा और वसवसा जो है लोगों के दिलों में पैदा कर दिया जाए। वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, लेकिन हरगिज ईमान मत लाओ मगर उसकी कि जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। यानी ऐसा देखो, होशियार रहना कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल के दौरान भी कोई छूत लग जाए तुम्हें और वाकई वहां से जो हक है कोई वो तुम्हारे ऊपर असरअंदाज हो जाए। तुम अगर हुजूर की सोबत में बैठो तो ऐसा ना हो कि हुजूर की सोबत जो है उसके कोई असरात भी कबूल कर लो। वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, हरगिज मत मानना कोई बात उसकी बात मानने के सिवाय कि जो तुम्हारे दीन का पैरो है। ये उनकी साजिश थी कि हम हरगिज मानेंगे नहीं, दिल से नहीं मानेंगे, न ज़हनन तस्लीम करेंगे, अलबत्ता सिर्फ ये कि इस धाक को खत्म करने के लिए ये जो साख बन गई है मुसलमानों की और ईमान की,
اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے، لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربہم۔ اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو، تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانیں گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں تورات دی ہے، اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے، تمہیں سینکڑوں نبی آئے ہیں، مبادا کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے، کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں ان چیزوں کے اندر اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تسلیم کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا۔ کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکیں، ہمارے خلاف حجت قائم کر سکیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کر دے گا۔ لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے، آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سلب کر لے اور آپ کو دے دے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا، جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا فضل ہے، اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے، یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار مجھے کوئی ایسی ہی دیکھ کوئی اولاد عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے، یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے۔ تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، واسع، اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے، کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا، کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہذا ظاہر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک باز جو ہے وہ نقل ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو، یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نااہلوں کے سامنے تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے، خراب کریں گے، یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے، تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقعتاً اس تعلیم کا اہل ہو۔ تو فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو پسند کر لیا، اللہ کا چوائس ہے، اور اس چوائس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے، وہ پسند ہے، اپنی پسند ہے، پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے یختص برحمتہ من یشاء، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے
اتھاہ ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی، دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے نیک سرشت لوگ کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال، وہ واپس کر دیں گے. کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے، کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر لیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ ایک دینار اس سے واپس نکلوا سکو گے، ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ ایک دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے دو انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی حکمت تبلیغ جو ہے، حکمت دعوت و تبلیغ کا اہم نقطہ ہے. آپ کا جو مخالف ہے اس میں بھی اگر کوئی خیر ہے اس خیر کو تسلیم کیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ عدل اور انصاف کے علمبردار ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہول سیل ریجیکٹ کر رہے ہوں، بلکہ مان رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو اس خیر کو تسلیم کرتے ہیں، گویا کہ یہ حق پرست ہیں. ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے یا ٹوٹل ریجیکشن، یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی، کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں، شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے. تو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے. یہ تورات کی شے نہیں ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں ان کے فتاوا میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں. امیین سے مراد کون تھے؟ یہاں دو اصطلاحیں ہیں، دی گوئمز اینڈ دی جنٹائلز. یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودک ایرا ہے اس میں آ کر کہ اصل انسان تو صرف یہودی ہے، باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں. وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں. یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کو لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب سے، چوری سے، ڈاکے سے، سود سے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا، یہ ہمارا حق ہے. اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ کوئی باس پرس نہیں کرے گا. ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں، نہ یہودی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں. یہودی کے لیے تو تمام قواعد وہی رہیں گے جو تورات کے ہیں، لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. اللہ نے یہ بات ان سے نہیں کہی، تورات میں یہ بات نہیں تھی، یہ تالمود میں بعد میں ان کے ربائس انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک صریح جھوٹ اور بہتان ہے. ورتل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہود اور نصارہ دونوں کو بریکٹ کر کے اہل کتاب کے عنوان سے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہ نقطہ جو ہمیں سورہ بقرہ میں نہیں ملا تھا یہاں آ کر نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ بحیثیت مجموعی یہ دونوں گروہ جو ہیں گمراہ ہو چکے تھے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر ان میں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی سرے سے رہی ہی نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی قوم کتنی بھی بری ہو جائے، آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے ان میں کہ جو راستے پر قائم ہو گئے، لیکن فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی رنگ کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر رخ جو ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور اگر بحیثیت مجموعی رخ جو ہے سلامتی کی طرف ہے، خیر کی طرف ہے، بہتری کی طرف ہے، تو اگرچہ اس میں افراد موجود ہوں، بہت برے لوگ بھی موجود ہوں، لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر نہیں آتا۔ تو کوئی بھی داعی حق ہو، اسے ہمیشہ جب بھی جن سے گفتگو وہ کر رہا ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ہوگا باطل کا، لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی حق کی رمق نظر آئے، کہیں بھی کوئی خیر کی کرن نظر آئے، کوئی روشنی کی کوئی کرن نظر آئے، تو اس کا کھلے دل کے ساتھ اور واضح الفاظ میں اعتراف ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے پھر وہ مخاطب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گروہی عصبیت میں مبتلا نہیں ہے، یہ شخص یہ ہم سے کوئی قومی دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کی دشمنی تو ہے باطل سے، شر سے، برائی سے۔ اس کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہم سے قومی سطح پر یا گروہی سطح پر معاملہ نہیں ہے، تعصب کے اندر مبتلا ہو کر یہ شخص بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو حق ہمارے اندر اگر کسی درجے میں ہے تو اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو یہ بات حکمت دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم ڈھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے وہ تمہیں واپس کر دیں گے پائی پائی، رتی رتی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر کہیں ایک دینار پر بھی انہیں تم نے امین بنا دیا، ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا، تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، الا یہ کہ تم ان پر کھڑے ہو جاؤ مسلسل۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا الا ما دمت علیہ قائما، لیکن ہمارے محاورے میں آتا ہے سر پر سوار ہو کر، یعنی یہ کہ پھر وہ ایک دینار بھی آپ اپنی محنت سے واپس حاصل کر سکیں گے، وہ امانت کے اعتبار سے واپس نہیں آئے گا۔ ان کے اس طرز عمل کے پیچھے اس کی پشت پر یا اس کی بنیاد میں جو نظریہ ان کا کار فرما ہے، اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے۔ جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی، اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں۔ خیالات میں کجی آتی ہے، نظریات میں، اور یہی نظریات جو ہیں پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں۔ امیین لفظی طور پر تو امی، ماں سے لفظ بنا ہے، ام سے امی، تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برآمد ہوتا ہے کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے، یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی علم، فضل، کوئی فکر، کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہوں، دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو، اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے۔ زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داؤد کو دی، وہ بھی اسرائیلی تھے۔ پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے۔ اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو، تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے۔ جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں، پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں، لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ اس معنی میں بھی آیا ہے
کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے. اہل کتاب کے امیین کون تھے؟ جو ان پڑھ تھے، جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. انہی اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے، ان پڑھ. ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تو وہ قرآن کے اعتبار سے ان پڑھ ہیں، امی ہیں. تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں. یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے. اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمس اینڈ جینٹائلز، اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا، تورات میں نہیں تھا یہ، لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، ان کے فتوے، ان کا اجماع، ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے. اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہے ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے. ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ، ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں، جو چاہے کریں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے، باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو، غیر یہودی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے. شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے. جس طریقے سے کہ حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. بیل بیچارہ کیا کہے گا؟ آپ نے اسے ہل میں جوت لیا ہے. گھوڑا کیا کہے گا؟ آپ سے احتجاج نہیں کر سکتا، آپ نے اسے تانگے کے اندر جوت لیا ہے. تو گھوڑے کو استعمال کرنا اور بیل کو استعمال کرنا انسانوں نے اپنا حق سمجھا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے، جس طرح چاہیں استعمال کریں. تو جینٹائلز اور گوئمز کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے، اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطہ حیات ہے، ان کا قانون ہے، ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں، انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو، ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو، ان کا مال جیسے چوری سے بائی ہک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان جڑ رہے ہیں، جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں جتنا کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کی اختراعات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جزم کے ساتھ قائم. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں؟ اللہ کا ہمیشہ کا غیر مبدل قانون تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا کرتا ہے اپنے عہد کو واتقا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تو ایسے متقی بندے ہی اپنے پسند ہیں. وہ نہیں جو دھوکے باز ہوں، جو خیانت کرے، جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، وہ نہیں، بلکہ جو اپنے عہد کو پورا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آیت البر میں جو الفاظ آئے، جو بھی معاہدہ ہو جائے اس کے پورا کرنے والے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کے بارے میں تو پورا جو ہے باز پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے کہ عہد کیا تھا تم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت کے عوض، یا لفظی ترجمہ ہوگا جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض بڑی حقیر سی قیمت. اصل میں یہ بیع اور شرع یہ دونوں جانب استعمال ہو جاتے ہیں عربی میں. باع بیچا، ابتاع خریدا، وہ باب افتعال ہو جائے گا. اسی طریقے سے شرع فروخت کیا، اشترا خرید لیا. تو یہ ایک ہی لفظ ہے، دونوں طرف چلے گا لیکن وہ ابواب مختلف ہو جائیں گے. باع یبیع، ابتاع یبتع. اور اسی طریقے سے شرع یشری بیچنا. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ لوگ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے،
اپنے نفس کی خواہشات کو تج دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اجر و ثواب ہے اس کے عوض۔ یہی لفظ آیا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمن، یہاں اشترا آ گیا، باب حال آ گیا۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بأن لهم الجنہ، اس لیے کہ ان کو ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، یا ہم کہیں گے جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت، اور وہ ایمانہم، اور ان کی قسموں، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ قسم کھائی ہوئی ہے وہ توڑ دی حقیر سے کسی فائدے کے لیے۔ کسی کاروباری شخص سے معاہدہ کیا ہے، بیع کا معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن اگلے روز بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے، اب وہ اپنی قسم توڑ دی، اپنا بیع توڑ دی۔ اقرأ أخيها ورتل القرآن۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار، اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہوگا تو ثمن قلیل ہے۔ کتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں؟ آپ کو ڈھیروں دولت بھی اگر فوری طور پر کسی ایک سودے میں آپ نے خلاف ورزی کی، اپنے عہد کی، وعدہ توڑ ڈالا یا قسم جو ہے توڑ ڈالی، تو آپ کو اگر ڈھیروں مال بھی مل گیا تو ڈھیروں مال بھی کب تک رہے گا آپ کے پاس؟ یہ تو دنیا ہی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ بڑا ہی قلیل سا ایک دوبارہ ہے، استعمال کا ہے، اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اب عہد اللہ جو ہے یہاں آیا ہے، یہ بڑے ذومانیان انداز میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر عہد جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ بھی اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو گیا۔ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ جیسے میں کہا کرتا ہوں، جیسے کہ سورہ فتح میں آیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا دست مبارک ہے، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے کہ بیع کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن بیعت کی جا رہی ہے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں، لیکن اب یہ مال میں کہاں خرچ کروں اے نبی آپ بتائیں گے، وہاں خرچ کر دوں گا۔ لہذا یہ گویا کہ ایک تین فریقوں کے مابین معاہدہ ہے۔ اسی طرح جس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیا، کہیں اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی تو گویا کہ آپ کے اس معاہدے کے اندر اللہ شریک ہو گیا، فریق کی حیثیت سے، ہی از اے وٹنس، وہ گواہ ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پاس عہد نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے تھے، عہد الست، اصل میں اس کو توڑنے والے ہیں۔ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں الفاظ آئے ہیں، جو اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلی، در حقیقت جو اس کو توڑے گا پھر ظاہر بات ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، پھر وہ انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدوں کو توڑنے میں اسے کیا بات ہوگی؟ وہ تو ہر وقت تیار رہے گا، ذرا سا فائدہ دیکھے، کوئی حقیر سے منفعت نظر آئے اور عہد توڑ دے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اب یہاں الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں، اور یہ اصل میں بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں جو آئے ہیں، اس میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ حق کی گواہی دیں انہوں نے اس کو چھپایا ہے۔ تورات کی گواہیوں کو یہ یہودی علماء چھپا رہے ہیں، تو جس قدر سخت الفاظ وہاں آئے ہیں وہی الفاظ یہاں آئے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی اللہ اپنے گناہ گار بندوں کے گناہ معاف کر دے گا، ان کو پاک بھی کرے گا، ان کی خطائیں جو ہیں ان سے درگزر بھی فرمائے گا۔ لیکن یہ لوگ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے گویا کہ اپنے آپ کو بالکلیہ محروم کر چکے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور فضل سے محروم ہو جائیں گے تو ایک ہی شے رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہوگا بہت دردناک عذاب۔ المناک، علم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، رنج اور غم، رنج و علم،
تو اسی سے علیم، بہت زیادہ غم دینے والا، بہت زیادہ رنج دینے والا، المناک عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اب یہ چیزیں وہ ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں۔ یہود کی علماء کی عادت تھی کہ ذرا سا کچھ پڑھتے ہوئے زبان کو ذرا ٹیڑھا کیا، گول کیا اور مفہوم کچھ کر دیا۔ راعنا راعینا، راعنا کیا تھا کہ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے۔ محفل کے اندر جو میر محفل ہے، فرض کیجئے کہ وہ صرف کسی ایک طرف ہی توجہ دے رہا ہے، مجلس میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو وہ درخواست کرتے ہیں راعنا، ذرا آپ ہماری بھی مراعات کیجئے، ہماری بھی رعایت فرمائیے، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، التفات فرمائیے۔ انہوں نے، یہ مجلسی لفظ تھا عرب معاشرے کا، انہوں نے راعینا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے۔ اب اگر کسی نے پکڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں نے تو راعینا کہا تھا، یہ اب آپ کا پتہ نہیں، آپ کے اپنے دماغ کا کوئی خلل ہے کہ آپ نے راعینا سمجھ لیا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، جس لفظ کو انہوں نے فساد کی بنیاد بنا لیا ہے۔ انظرنا کہا کرو، تم حضور سے جب خطاب کرو، کہا حضور ذرا ہماری طرف نگاہ فرمائیے، یا آپ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں انظرنا کے۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ذرا ادھر سے ادھر جو ہے وہ السلام علیکم، اس کے بجائے آ کر کہا السلام علیکم۔ اب سام کے معنی موت ہے، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر موت وارد ہو جائے۔ اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ پکڑا اگر ذرا تو یہ کہا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا جناب، یہ تو آپ کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر جاتے تھے ہلکے سے، کہ عام آدمی سننے والا سمجھتا تھا یہ بھی تورات ہی کی بات ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں ہوتی تھی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے یقیناً کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے وہ پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وما ہوا من عند اللہ، جبکہ فی الواقع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ اللہ پر افترا بازی کرتے ہیں، جھوٹ جڑتے ہیں اللہ پر، تہمت لگاتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے۔ یہاں پھر نوٹ کر لیجئے جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں بھی دو طرح کے گروہ تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک علماء ہیں، انہوں نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں۔ ایک ہمارا عامی آدمی ہے بیچارہ جو کہ کچھ نہیں جانتا، عربی سے نابلد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جو کچھ عالم بتا دے گا وہ سمجھے گا یہی اللہ کے اس کے دین کی بات ہے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ جو عالم دین ہے، فرض کیجئے وہ علماء سو میں سے ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، وہ ذرا سا جو پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، دین فروش لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ علماء سو کنہیں کہتے ہیں؟ برے علماء۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کو بیچتے ہیں دنیا کی مفادات کے حصول کے لیے۔ اب وہ تو جو کچھ کہے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ عام آدمی تو سمجھے گا میرے عالم نے مجھے بتایا، یہ اس نے کہا ہے، وہ اسے سمجھے گا کہ یہ دین کی بات ہے جو اس نے بتائی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہے، وہ تو در حقیقت من گڑت بات ہے اس عالم دین کی کہ جو دنیاوی کچھ مفادات کے لیے دین میں تحریف کر رہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اسی طریقے سے وہ جو کہتے تھے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ظاہر بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم تحریف کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے متن کے اندر ہم نے تروڑ بروڑ کر دی ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب یہ خاص طور پر دیکھیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے حصے میں اہل کتاب کو بریکٹ کیا گیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ، لیکن آپ کو بٹوین دی لائنز یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں زیادہ رخ کس کی طرف ہے۔ یہود میں اکثر و بیشتر لوگ بے ایمان اور خائن تھے، نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو امانت دار تھے اور امانتیں لوٹا دینے والے تھے۔ اس حوالے سے لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ یہود یا نصارہ کا نام علیحدہ نہیں لیا گیا بلکہ بریکٹ کیا گیا ہے من اہل الکتاب، لہذا دونوں باتیں سامنے آ گئی۔ اسی طرح کتاب کو توڑنے مروڑنے والے، تحریف کرنے والے اصل میں یہودی علماء تھے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے۔
لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہود کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ آپ کو قرآن کے سیاق سے، سباق سے، دوسری صورتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری حرکتیں یہودیوں کی ہیں، علماء یہود کی. اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ خاص طور پر آ رہا ہے جو نصارہ کا، عیسائیوں کا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت میں شامل کر دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ٹھوکر. اور یہ بھی جان لیجیے کہ یہ کیا ہے انہوں نے محبت کے غلو میں. آپ دیکھیں گے کہ ان سے کہا گیا لا تغلو فی دینکم، آگے چل کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں پھر کہا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. تم نے یقیناً محبت اور تعظیم اور توقیر اور احترام جو ہے حضرت مسیح کا، اس کے اندر غلو کی وجہ سے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، لیکن اس کی بنا پر تم راہ حق سے اور زیادہ توحید سے بہت دور بھٹک گئے ہو. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا